گا تھا، یہ کیفیت ہو گئی میری. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جان ہے نا باقی، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ مر جاؤں گا نا تو نماز پڑھتے ہی مروں گا نا. موت آئے گی تو نماز پڑھتے ہی آئے گی نا، یا روزہ رکھے ہی ہوئے آئے گی نا. تو میری تو دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے یا نماز پڑھتے موت دے یا روزے کی حالت میں موت دے. لیکن میں نے آج تک دیکھا کوئی نہیں روزے کی حالت میں کوئی مر گیا ہو. یہ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. رمضان کے عام دنوں میں کوئی بندہ مر جائے تو اس کی بخشش ہو گئی، تو روزے کے حالت میں مر جائے گا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہوگا؟ حضرت جی آئندہ آنے والی صدیوں تک، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، اگر مجھے روزے کی حالت میں موت آ گئی تو اس وقت تک میرے نامہ اعمال میں اللہ روزے لکھتا رہے گا، یہ میرا بندہ روزے کی حالت میں مرا ہے. مجھے الحمدللہ کوئی اتنی زیادہ عام روٹین میں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بار بار پیاس بھی لگتی ہے، سارا کچھ لگتا ہے، لیکن جب یہاں پر ارادہ کر لیا ہے بس ٹھیک ہے. میرا رب صبر بھی دے دیتا ہے، اللہ صحت بھی دیتا ہے، سب کچھ دے دیتا ہے، سب کچھ. بس ایک دفعہ بندہ ارادہ کرے، مضبوط ہو جائے، یا اللہ تیرا مسئلہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ کی قسم. آپ اگر اعتماد رکھ کے، اللہ پر یقین رکھ کے کام شروع کر دینا، اللہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دیتا، نہیں رسوا ہونے دیتا. یہ میرا خود اپنا ذاتی مان. میرے شیخ طریقت ایک عرصہ وہ ان کے 3 دل کے وال بند تھے، 4تھا ڈیمیج تھا. اس بندے نے اس حالت میں بھی 27 سال روزے رکھے جی. اس حالت میں بھی میری اماں جان بے شمار بیماریوں کا وہ مرکز ہیں، لیکن اس عورت نے بھی آج تک روزہ نہیں رکھا. ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے، انہوں نے تکلیف میں روزہ نہیں چھوڑا، ہم کیسے چھوڑ دیں گے؟ موت آئے گی نماز میں آئے گی، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں اس سے بات کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. یہ تو خوش نصیبی ہے ہماری. اس لیے ایسے حرام خوروں کو جو روزہ چھوڑ دیتے ہیں جوتے پھیرنے چاہیے، سر عام ان کو جوتے پھیرنے چاہیے، تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے سبق ہو جائے کہ یہ لوگ روزہ خور ہیں، یہ روزہ خور ہیں. اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے یار؟ وہاں سے تو کوئی بھاگ نہیں سکتا. وہاں پر تو اللہ نے کوئی عمارت بھی نہیں رہنے دینی. حشر والے دن چٹیل میدان ہوگا، کدھر چھپو گے جا کے؟ اللہ کو منہ دکھانا ہے نا. لہٰذا اس لیے زندگی میں یاد رکھیں، جب تک ممکن حد تک ہو آپ روزہ رکھو یار. نہیں رکھ سکتے، بیماری ہو، جتنی دیر تم اس کیفیت میں رہ سکتے ہو اس کیفیت کا سرور تو لو نا یار. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر دیکھو تم پر کس طرح انوار و تجلیات کی بارشیں کرتا ہے. وہ تمہیں کبھی محروم نہیں ہونے دے گا. یہ کیسے یار رب سونا، اس سے یاری بندہ کوئی لگائے اور اللہ اپنے یار کو رسوا ہونے دے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا بھائی. ہر میدان میں وہ اس کا ساتھ دے گا. ٹھیک ہے، یہاں سے بات یہ پتہ چلی کہ علماء کرام نے صوم وصال یعنی طے کے روزہ ہوتا ہے مسلسل، سحری بھی نہ کھائے، افطاری بھی نہ کھائے، اس سے بھی منع کیا ہے. فرماتے ہیں یہ کوئی دلیل ہے؟ یہ کوئی بات؟ جب کائنات کا وہ عظیم شخص، صدر کائنات، فخر موجودات، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، تیرے میرے سونے نبی 15 دن بغیر کھائے گزارا کر سکتے ہیں، لیکن حضور باوجود اس کے سحری بھی کھاتے تھے، افطاری بھی فرماتے تھے. صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ہم نے نا حضور کو دیکھا، حضور صوم وصال رکھ رہے ہیں، سحری بھی نہیں کھائی، افطاری بھی نہیں کھائی، روزے کے اوپر روزہ چل رہا ہے. ہم نے کہا یار حضور رکھ سکتے ہیں تو ہم نہ رکھیں. وہ جناب صحابہ نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا. تقاضا بشری ہے یار، جسم کا ایک تقاضا ہے. ایک دن گزرا، برداشت ہو گیا. جب دوسرا دن گزرا، ٹانگیں کانپنے لگ گئیں. جب تیسرا دن آیا نا تو جو کھڑے تھے نماز میں وہ گر گئے، سجدے میں جائیں تو اٹھے ہی نہ. کمزوری اور لاغر نے ان کا تو برا حال کر دیا. تقاضا بشری ہے یار، ہمارے جسم کی ضروریات ہیں، جو پوری نہیں ہو تو اس کا ریئیکشن تو ہوگا. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کے دیکھا، فرمایا او تمہیں کیا ہوا؟ تم اتنے لاغر کیوں ہو گئے ہو؟ کیوں نہیں کھڑے ہو پا رہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے، آپ روزے پہ روزہ رکھ رہے ہیں، صوم وصال رکھ رہے ہیں، تو ہم نے کہا ہم بھی آپ کی نقل کریں. تو مسکرا کے فرمانے لگے ایکم مثلی، اور کون ہے تم میں سے میری مثل؟ کون ہے تم میں سے میری مثل ہے؟ آج دنیا کہتی ہے حضور ہمارے جیسے تھے. اور جا میرے مصطفیٰ کے نالین ایک طرف، تیری ساری نسل ایک طرف. حضور کے نالین پھر بھی شان والے ہیں. حضور کے جوتوں جیسا میں کسی کو نہیں مانتا، اور یہ کہتے ہیں میں حضور جیسا. حضور صحابہ کو کہہ رہے ہیں، جو کائنات کے ولی، کلندر، غوث، ابدال سارے اکٹھے ہو جائیں ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حضور کی مثل ہیں. حضور فرما رہے ہیں خود ایکم مثلی، کون ہے تم میں سے؟ ابھی تو عند ربی، میں اپنے رب کے پاس راتیں گزارتا ہوں. وَيُرْزِقُنِي وَيَسْقِينِي، مجھے میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے.
وہ تو محبوب کی تو بات ہی کچھ اور ہے، لیکن باوجود اس کے حضور سحری بھی کھاتے تھے، حضور افطاری بھی کرتے تھے۔ اور میں نے کل عصر کے درس میں یہ عرض کیا تھا نا جی کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے اور پانی سے پسند فرماتے تھے روزے کو افطار کرنا۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اب صوم وصال نہیں رکھے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی العزیز پھر زندگی رہی تو پھر اسے اگلا معاملہ پھر اور معاملہ چل پڑے گا، اس پر پھر کل میں عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے رمضان المبارک کا احترام کرنے کی اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا